السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عظیم محتشم اسٹوڈنٹ ای کیفے میں میں حافظ علی مراد آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہم آج کے سبق میں دوسرے پارے کے مضامین پر مختصراً گفتگو کریں گے۔ دوسرے پارے کا آغاز بھی اس بیان سے ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہر دھرم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے کہ یہ کیوں ہوا۔ دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل کعبہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس کو قبلہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، بے شک ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم آپ کو ضرور بر ضرور اسی قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، پس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کر پھر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے، اور اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بتایا کہ توریت و انجیل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئیں، ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے۔ اسی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا ہے، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 153 تا 156 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات میں اہل صبر کو بشارتیں دی گئی ہیں، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت بھی دی گئی۔ آیت نمبر 159 تا 163 میں بتایا گیا، جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت اور دائمی عذاب کی وعید ہے، مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ آیت نمبر 164 تا 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار کا نظام، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں رہنا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا، آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا بھی۔ یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنے باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ سے محبت ہے۔ یہ بھی بیان ہوا اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات کریں گے۔ آیت نمبر 172 تا 173 میں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا، جو یہ ہیں: مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہیں جو تبھی موت مر گیا ہو، ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف حالت اصرار میں محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 177 میں بتایا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یوم قیامت، ملائکہ، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء پر ایمان، اور اس کے ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام، ایفاء عہد، اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں
وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان، مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 195 سے 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعد مسائل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 207 اور 208 میں بتایا کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا اور اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض کو رد کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام وہ اوامر و نواہی کو من و ان قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں قبول کر لیں اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں انہیں رد کر دیں، یعنی اسلام چوز پک کا نام نہیں ہے۔ آیت نمبر 213 میں یہ بتایا گیا کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کے پیروکار ہیں، دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ آیت نمبر 214 میں یہ بتایا گیا کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف بیان ہیں، اور اگر آیت نمبر 219 کو اس سے ملا کر سمجھا جائے تو اس امر کا بیان ہے جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان ابتدائی بیان ہے، ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا گناہ بہت بڑا ہے۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام مخصوصہ یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت منع ہے۔ آیت نمبر 224 اور 225 میں اس امر کا بیان ہے اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ چنانچہ فرمایا تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ۔ آیت نمبر 226 اور 227 میں ایلا کا بیان۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 ماہ تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ آیت نمبر 228 میں یہ بتایا کہ متعلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان ہوا کہ 2 صریح طلاقیں خواہ الگ الگ دی جائیں یا ایک ساتھ دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے۔ اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو صرف اس صورت میں وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے۔ آیت نمبر 231 اور 232 میں یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوش دلی سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، اور اگر اسے حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو محض ضرر پہنچانے یا اذیت دینے کے لیے اس سے رجوع نہ کرو۔ آیت نمبر 233 میں اس امر کا بیان ہے کہ رضاعت کی کامل مدت 2 سال، اگر 2 سال سے کم مدت میں ماں کا دودھ چھڑانے سے بچے کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو یا دوسری غذاؤں سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو تو اس مدت کی تکمیل اس صورت میں مستحب ہے۔ اگر خدا نخواستہ شیر خوار بچے کی ماں کو طلاق ہو جائے تو دودھ پلانا پھر بھی ماں کی ذمہ داری ہے، اور دستور کے مطابق اس کی ضروری اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہوں گے۔ دوسرے پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کے مطالبے پر
طالوت کو بادشاہت عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ اس پر مخالفین کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ان کی اہلیت کا مدار جسمانی قوت اور علم ہے اور بادشاہت اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ پھر شمائل علیہ الصلوۃ والسلام نے طالوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر اپنی قوم کو بتایا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، جو تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے باعث طمانینت ہوگا۔ اس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے۔ پھر طالوت کے ساتھ لڑنے والے لشکر کو ایک آزمائش سے گزارا گیا۔ کم لوگ اس آزمائش پر پورا اترے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اہل ایمان کی قلیل جماعت دشمن کی کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر جب جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل ہوا تو اہل حق اور اصحاب طالوت نے یہ دعا پڑھی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں کی قوم کے خلاف ہماری مدد فرما۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ جالوت کے لشکر کو شکست ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو سلطنت اور حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ مفسدین کے شر کو اگر نیک لوگوں کے ذریعے دفع نہ فرمائے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ سامعین عزیز محترم، آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کے حضور کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔